یہ ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے کہ یہ ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پہنچا بہر کی چادر سے کہ یہ ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پہنچا بہر کی چادر سے نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر خصوصی نشریات عربین چہلو میں امام حسین علیہ السلام۔ ناظرین کرام، آج کا دن جو گزر گیا، جس کی صبح کا آغاز منسوب ہے امام علی مقام علیہ السلام سے، کہ کس طرح سے جب جناب زینب، ایک چہلم جناب زینب نے بھی کیا ہے اور ایک چہلم آج ہم کر رہے ہیں۔ ہر عقیدت مند امام علی مقام سے اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتا رہا ہے اور کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا تا قیامت، کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے جو بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، کوئی سا بھی سال ہو یا کوئی سی بھی صدی ہو، یہ ذکر جوان رہتا ہے۔ امام علی مقام کا ذکر جوان اس لیے رہتا ہے کہ جو قربانیاں نبی کریم سرور دو جہاں آقا نامدار کے نواسے نے پیش کی ہیں، رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی ہے میرے مولا نے، اور آج تک یزید کا نام لیوا کوئی نہ ہے، نہ تھا، نہ رہے گا، اور امام کا نام تا قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ اور کیوں نہ رہے گا؟ کیونکہ یہ نواسہ رسول ہیں اور ان کی قربانیاں، آل نبی کی قربانیاں تا قیامت زندہ شاد و باد ہیں۔ ناظرین کرام، ایک چہلم امام کی بہن نے کیا جو مدینے میں آئی، بدار شام سے ہوتی ہوئیں، کوفہ سے ہوتی ہوئیں، جب مدینے آئی ہیں نا تو وہاں پر ایک چہلم برپا کیا گیا تھا، اور آج خوبصورت شخصیات کے درمیان برپا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں کہ جو دن تا قیامت
رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں بنا کسی تمہید کے اپنے علماء اکرام اور مہمانان گرامی کی جانب۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں علامہ آغا محمد حسین مسعودی صاحب کے آج کی اتنی مصروف دن میں آپ یہاں تشریف لائے۔ جلوس کا اختتام ابھی تک تو نہیں ہو سکا، لیکن کچھ ہی لمحے میں خیر و عافیت سے انشاءاللہ جلوس اپنی منزل مقصود پر پہنچے گا۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ اور آج کا دن جو کہ امام علی مقام سے ہے، اس سے آپ سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ ناظرین کرام، اگلے مہمان جو کہ آپ نے ان کو دیکھا، چاہے وہ 10 محرم ہو یا چیلم ہو یا 12 ربیع الاول ہو، آپ ہر جگہ پیش نظر آتے ہیں۔ میری مراد پیر سید جلیل احمد شاہ صاحب سے ہے۔ شاہ صاحب، آپ کو بھی اپنے شو میں خوش آمدید کا لفظ تو آج کے دن نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آج کا دن جو سوگ کا دن ہے، ہم آپ سے گفتگو کریں گے امام علی مقام پر۔ ناظرین کرام، اگلی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کو ملاحظہ کیا ہے، علامہ صاحب کو بھی کیا ہے، لیکن آپ پروفیسر بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں۔ میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد قادری، جو کہ سابقہ ڈین کلیئر فنون سماجی علوم اسلامیہ اسٹڈیز کے بھی آپ مہارت رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی علامہ دوسرے جو عالم ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی، ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی، آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب کہ آج کا دن جو کہ میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا کہ ایک چیلم جناب زینب جو کہ امام علی مقام کی بہن ہیں، انہوں نے برپا کیا تھا۔ علامہ صاحب، آج کا چیلم جو کہ ہم برپا کر رہے ہیں، تو اس میں کیا فرق تھا؟ وہ چیلم ان کی بہن نے اور آج کا چیلم ان کے غلام برپا کر رہے ہیں، تو ناظرین کو اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ میرے رسول نے ابھی فرزند رسول، نواسہ رسول، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کمسنی کے عالم میں ہیں، اور میرا رسول ان کا تعارف کس انداز سے کرا رہے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی، یہ ہدایت کا مینارہ ہے، یہ روشنیوں کی کیا ہے؟ آماج کا ہے، یہ انسانیت کے لیے آگاہی کا پیغام ہے، یہ غریبوں اور مستضعفوں کے لیے بیداری کی لہر ہے، یہ غلاموں کے لیے حریت کا پیغام ہے، یہ آزادی کا پیغام ہے، یہ مصباح الہدی ہے، پورا چراغ ہے، اور پھر پروانے چراغ کے گرد ہمیشہ گھومتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تعارف تو رسول نے کرا دیا تھا کہ یہ چراغ جو ہے اس کے گرد پروانے گھومیں گے، زمین کے بھی گھومیں گے اور عرش کے بھی گھومیں گے، اور سفینۃ النجات بھی ہے، یعنی دنیا بھی حسین کے پاس ہے، آخرت بھی حسین کے پاس۔ بے شک، جو حسین کی کشتی میں سوار ہوگا وہی کیا ہے؟ نجات پائے گا۔ یہ رسول تعارف کرا کے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ حسین ابن علی، ان کا آج چیلم 1400 سال، اب بلکہ اس سے بھی زیادہ، اب تو 1450 سال کہے جائیں تو تقریباً میرے اسلام کو آئے ہوئے، اور اس زمانے میں 60 ہجری کے بعد سے جب واقع کربلا ہو گئی۔ اور واقع کربلا کیا ہے؟ یہ واقع کربلا اگر ہم اور آپ دیکھیں تو پھر اس کے لیے رسول نے یہ بھی فرما دیا تھا نا کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یقیناً ایک نواسے کا نانا سے ہونا یہ تو دنیا میں عام ہے، لیکن اگر کوئی گھر کا پوت ہو تو پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہماری پہچان ہے۔ یعنی حسین ابن علی، اب جو ساری زحمتیں، ساری مشقتیں، ساری تکالیف میرے رسول نے اٹھائی،
اس دین کو ہمارے اور آپ تک پہنچانے کے لیے. لیکن جب یہ گھر جائے گا نرغہ اعداء میں، جب یہ سازشوں کا شکار کر دیا جائے گا، تو پھر حسین اس بیداری لہر کا نام ہوگا کہ جو مدینے سے بیدار ہوگی. ہائے ہائے، واہ واہ واہ، مدینے سے اٹھے گا یہ چراغ. بہت خوبصورت بات. رسول کا چراغ جو ہے وہ مکے سے مدینے آیا ہے. اب نواسہ جو ہے وہ مدینے سے نکلیں گے، حرم رسول سے نکلیں گے. کہاں جائیں گے؟ حرم اللہ جائیں گے. لوگ روکنے والے یہاں بھی روکیں گے کہ نواسہ رسول آپ یہاں ٹھہر جائیے، یہاں امن ہے، یہاں آسانی رہے گی، جو بھی مشکلات ہیں اس کو ہم مل کے حل کریں گے. بہت ساری تجاویز آ رہی تھی، لیکن حسین ابن علی کچھ اور دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ ساری رات، جس رات سفر کرنا تھا، مدینہ چھوڑنا ہے، اس رات 3 مرتبہ روضہ رسول پر حسین ابن علی جاتے ہیں، پھر گھر واپس آتے ہیں، پھر بے قرار ہو کے نانا کے روضے پہ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد نانا کے روضے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. فیصلہ ہو گیا، حسین اب تمہیں مدینہ چھوڑنا ہے. یہ فیصلہ وہاں سے آ رہا ہے. حسین ابن علی تو صرف اس کو تکمیل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو اوپر سے پیغام آتا جا رہا ہے اس پر عمل ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے، حجۃ الحج کا موقع آ گیا. 8 ذی الحج آ گئی. 8 ذی الحج کو کسی سے کہیں مکہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑے گا، وہ جان دے دے گا، مکہ نہیں چھوڑے گا. جس نے احرام باندھ لیا ہو کہ اب اس پہ دنیا حرام ہو جاتی ہے. احرام باندھنے کے بعد صرف لقاء اللہ کی منزل ہے. بے شک. لیکن کیا ہے، پھر حسین ابن علی فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر میں اپنا حج بچاؤں تو مسلمانوں کا حج کی ضمانت کون لے گا؟ کیا بات. حسین نے کہا میں اپنا حج قربان کروں گا، میں اپنا احرام قربان کروں گا، لیکن رہتی دنیا تک اللہ کا حرم بھی، اس کی حفاظت باقی رہے گی، اور کیا ہے، یہ احرام کا احترام باقی رہے. بے شک، بے شک. اس احرام کے احترام کے لیے، کیونکہ وہ سازش کہاں ہونے والی تھی، وہ حرم اللہ کے اندر ہونے والی تھی کہ حسین ابن علی کو حج کے موقع پر قتل کیا جائے. یہ حرمت حج کو بچانے کے لیے حسین ابن علی یہ فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن ایک جملہ میں ضرور کہتا ہوں کہ حسین ابن علی نے فیصلہ کیا تھا کہ پروردگار، اگر آج میں اپنی پسند سے پہنا ہوا کفن اتار رہا ہوں، جسے احرام کا نام ہم اور آپ دیتے ہیں، تو پھر روز عاشورہ حسین ابن علی کفن نہیں مانگے گا، ہائے ہائے ہائے، پھر دنیا والوں سے کفن نہیں لے گا. اور وہی ہوا کہ حسین ابن علی کے ساتھ. یہ دونوں چیزیں ہم نے کیوں مثال کے طور پہ پیش کی تھی، بس اسی کی طرف میں وضاحت کر دوں. مدینہ بھی اور حرم اللہ بھی، یہ حسین ابن علی کا چہلم اسی لیے زندہ رکھا گیا کہ پہلا حرم گرا ہے 60-61 ہجری میں، کہ جو حرم رسول اللہ کہتا ہے، جو خانواد رسول کی عصمت، طہارت، شرافت، بزرگی، فضیلت، یہ خداوند عالم نے اس گھرانے کو عطا کی تھی. جب اس کی دیوار کراس کی گئی اور اس کی حدود اور قیود کو چھوڑ کے اس کو شہید بھی کیا گیا، انہیں اسیر بھی کیا گیا. تو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. پھر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اے حسین، اے حسین، اے حسین، اے حسین، اے حسین، اے حسین. جی ناظرین، وقفے سے ہم لوٹ آئے ہیں اور چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ ہمیں وہ تمام تاریخیں یاد رکھنی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دی ہے، اس کا اصل مقصد کیا تھا. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب اور جانتے ہیں ان سے بھی کہ وہ آج کے دن کو کیسے دیکھتے ہیں اور قربانی امام حسین کو کیسے دیکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ابھی علامہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اور کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے اور امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم، بے شک تمہاری جانب آ گیا. کیا آ گیا؟ اللہ کا نور. بے شک. اور کیا آگے؟ کتاب مبین، کھلی کتاب. اب اس میں ارتباط کر لیجئے. نور، فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ. کیا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ 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 واہ. اب جب سب گھرانہ نور کا ہے
تو پھر وہ نار سے کیوں تعلق قائم کرے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے. جب سارا گھرانہ علمیت کے اعتبار سے اس منزل پر ہے کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، واہ 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 جس نے اس سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں، رسول کو ایذا دیتے ہیں، اور رسول یہ فرماتے ہیں کہ جو ان کو ایذا دیتا ہے وہ مجھے ایذا دیتا ہے. تو کیا اب بات ہے. اس سے تعلق بنا لیجئے کہ کس سے کیا تعلق بن رہا ہے، کس سے کون خوش ہے کون کس سے ناراض ہے. مقیاس ایک ہے. کیا بات ہے. اور واہ واہ مقیاس واہ صرف واہ. یہ ہے کہ آپ تعصب کی عینک کو اتار کے رکھ دیجئے، عقیدت کی اور محبت کی محرابوں کو سجا لیجئے، تو تب نظر آئے گا کہ اہل بیت اطہار ہے کون. کیا بات ہے. اور اہل بیت واہ واہ واہ. اطہار کے بہت متعلق خوبصورت بات. گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کیا ارادہ فرماتا ہے ان کے ذریعے. اور اللہ نے یہ آئے تطہیر اور یہ محبتوں کے نذرانے واہ واہ واہ. اور یہ پیمانے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کر دیا، وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی زمینی حکمرانی اور زمینی ملوکیت قائم کرنے کے لیے حسین کا گھرانہ آگے بڑھ رہا تھا. وہ تو ملوکیت کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ بنیاد صرف ایک ہے کہ اللہ سے محبت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، اور ان کی بتلائی اس شریعت کو زندگی کا وہ حصہ بناؤ کہ جس میں بنیاد یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن جب ہم گواہی دیں گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. اور جب ہم آب کوثر پر ملیں گے، جنت میں ملیں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا تو بات یہ ہے. جنت تم پر اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک کہ اہل بیت اطہار کی سند نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب اور یہاں اس سند سے ایک بات میں مکمل کر لوں اگر سیدزادہ آپ مجھے بسم اللہ، اجازت دیں بسم اللہ. کہ آپ بہت یہ جو سند ہے، اس سند کی معیار کیا ہے؟ بھائی مسعودی صاحب نے بہت بنیادی باتیں کہی ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، جو بھی آپ کہنے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوان، قرآن کہہ رہا ہے، اور سلامتی ان پر ہو جنہوں نے حق کا ساتھ دیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور واہ واہ. یہ آسمان و زمین ایک ایک پل اس بات کا گواہ ہے کہ جس طریقے سے یزید پلید سے مخاطبت ہوئی ہے، اور جس طریقے سے ہماری اس ماں نے دین کا حق ادا کیا. اور خواجہ اجمیری نگری کے جو آپ نے بات کی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قربان جائیے، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تربیت کی تو کہا کہ اے معین الدین، میں تمہاری بیعت، تمہاری تربیت اس بات پہ کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ اہل بیت اطہار سے محبت کرو گے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو شاہ حسین، بادشاہ حسین کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لکھ دیا، بلکہ دلوں پر لکھا گیا، پیشانیوں پر لکھا گیا. اور جبین عقیدت جب جھکی ہے تو اس میں معیار اور مقیاس اور بنیاد کیا ہوئی؟ بنیاد یہ ہے کہ اے یزید، تو شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے، تو نے میرے نانا کے دین کو اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق بدل دیا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے اپنی پھونکوں سے. تم پھونکوں سے بجھاؤ گے؟ ارے ہم نے تو اس کو ایسے معتبر کر دیا ہے کہ تم اس سے ظاہر میں بجھا دو. حسین تو قلوب کے اندر منور ہے، پیشانیوں میں منور ہے. اور قرآن تو یہ کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تمہیں پہچاننا ہے حسین کو، حسینیت کو، حسین والوں کو، ان کے پیشانیوں پر روشنی ہوگی حسین کے سجدے کی. اور یہ سجدے کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ کوئی سجدہ کتنا ہی کر لے، ایک سجدہ وہ طویل ہوا جو حسین کا نانا جان کے کندھوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہوا، اور ایک سجدہ وہ طویل ہے کہ قیامت کے دن وہ سر اٹھے گا. اور یہ وہ سجدہ ہے کہ ہر سجدہ ان پر قربان، ان کے قدموں پر ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان. اور بات یہ ہے کہ شریعت کو بچانے والا اور کون سا گھرانہ تھا؟ یہی کرانا. شریعت کو اپنا 6 ماہ کا علی اصغر دینے والا کوئی نکلا. ہائے ہائے ہائے. شریعت کو کوئی دینے والا ایسا بھی نکلا کہ جہاں پر عباس اپنے بازو کٹا کر جا رہے ہو. شریعت کو کوئی یہ کہنے والا بھی بتلانے والا تھا کہ اے پانی تو مجھ پر حرام ہے کیونکہ تو 6 ماہ کے بچے کی زبان پر نہ جا سکا، حسین کی زبان پر نہ جا سکا. تو نے اہل بیت اطہار کو ترسایا. تجھے جو بھی کیفیت کے اندر جس نے بھی روکا
لیکن شریعت نے جب محبتوں کے راستے دکھلائے تو حر نے آ کر کہا، قدموں پہ رکھ کر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کے قدموں پہ نثار ہو جاؤں، اور نثار کی کیفیت کیا ہو کہ عقیدت و محبت کا یہ نذرانہ کہ میں نے یہاں روکا تھا لیکن گردن بھی میں آپ کے قدموں پر دوں گا، اور کل قیامت کے دن آپ اس بات کی گواہی دیجیے گا نانا کے سامنے کہ میں آپ کے غلاموں میں ہوں، کیونکہ آپ کی بغیر غلامی کے نہ جنت ملے گی، نہ آخرت، نہ کلمہ، اور نہ زمین پر کوئی عبادت قبول ہوگی۔ اے لوگوں تم جانتے نہیں ہو کہ یہ کون ہے جو تم سے مخاطب ہے؟ ہو رہے یہ اے لوگوں تم جانتے نہیں ہو، اپنے بیٹے سے بھی یہ بات کہی، لوگوں سے بھی مخاطب ہوئے، وہاں بڑے بڑے لوگ، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ابن زیاد ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ شمر ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ یزید ہے، ان سب میں ایک ہی یزید ہی کا تو رنگ ہے۔ بچانے کی کوشش کیا کرتے ہو؟ یہ کہتے ہو کہ یزید کو پتہ نہیں تھا، حاکم وقت کو نہ پتہ ہو اور اتنی بڑی بات ہو جائے، امام علی مقام کی شہادت ہو، کربلا ہو اور کربلا کی کیفیت ہو، اور امام علی مقام کے خطبات ہوں اور ان خطبات کے اندر خیر و شر کی واضح تفریق ہو۔ اے لوگوں نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں وہی نانا کا نواسا ہوں، میں وہی نواس رسول ہوں کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے کہ یہ میرے نانا وہ دین لے کر آئے تھے جو کلمہ حق کی بنیاد پر توحید کو، رسالت کو ثابت کرتا ہے، میں اسی کے بچانے کے لیے نکلا ہوں۔ کیا تم وہ لوگ نہیں ہو کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا؟ سردار ندا دست در دست سے یزید حقا کے بنا لا الہ حسن حسین کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیعت کی کیفیت کو امام علی مقام تسلیم کر لیتے تو یبایعون کا جو تصور ہے کہ تمہارے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ سارا تصور نص کا، قرآن کا ختم ہو جاتا۔ امام علی مقام نے حاکم وقت کو نہیں دیکھا، امام علی مقام نے چہرے انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، تب بھی میں کلمہ حق کہوں گا۔ یہی نانا کا نواسا ہے جس نے کربلا میں یہ بات ثابت کی کہ تم کائنات کی ہر شے حسینیوں کے قدموں میں لا کر رکھ دو، تب بھی ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارا اللہ جس نے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس نے شریعت کے بدلنے کا حکم کسی کو نہیں دیا، نہ اختیار دیا، اور شریعت ہمارے گھرانے پر ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ کہ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل کیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، شریعت آ گئی، حقیقت اور مجازی کیفیت میں معرفت کی کیفیت یہ بھی ہے کہ حسین آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، شہادت بھی دیکھ رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، اور جاتے ہوئے کہہ بھی رہے ہیں کہ اب یہ میری آخری ملاقات ہے تم سے، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ شہادت کو جو رتبہ اللہ نے اس گھرانے کے ذریعے دے دیا، نہ کبھی کسی کو ملا، نہ کبھی کسی کو ملے گا، کیونکہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کیا بات ہے، اور یہ طالب دیدار کی کیفیت کے علامہ ڈاکٹر صاحب کلیانی صاحب اور بھائی ہمارے مسعودی بھائی اور جناب شاہ صاحب اور آپ بھی، ہم سب ایک عقیدہ اور عقیدت کے لوگ ہیں، ہم پیار کے لوگ ہیں، اس میں تصورات کوئی عقیدے کا نہیں ہے، عقیدہ صرف ایک ہے، یا تو وہ ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے سے پیار کرنے والا، اور پیار کرنے کے ساتھ ساتھ عقیدت کے راستوں میں بیت کامل کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ ہوگا، اور یا پھر وہ منافق ہوں گے جنہوں نے نفاق کو ہمیشہ رکھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی اور لوگوں کی محبتوں کی، تو محبت کا وہ اصل مینارہ، آپ نے مینار کا لفظ استعمال کیا تھا، اور اس میں دو کا لفظ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ نسبت ساری حسین کے ساتھ بھی آتی ہیں۔ تو آپ نے کہیں حضرت امام علی مقام یا اس گھرانے کے خطبات میں کوئی ایک لفظ بھی ذاتی دیکھا؟ کوئی ایک شخص مجھے بتلا دے جہاں امام علی مقام نے یہ فرمایا ہو کہ میری تم سے دشمنی ہے، میں تم سے، لفظ میں ہے ہی نہیں اس میں، وہاں تو صرف شریعت ہے، وہاں تو صرف نبی ہے، وہاں تو صرف اللہ ہے، وہاں تو توحید اور رسالت کی بات ہے، سجدے کی بات ہے، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، نبی کی طرف لوٹ آؤ، دین کی طرف لوٹ آؤ۔ تو جب لوٹنے کی بات ہے، رجوع کرنے کی بات ہے، تو کہیں یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ پر میرے لیے بیعت کرو کیونکہ مجھے حکومت چاہیے، مجھے سیادت چاہیے، مجھے قیادت چاہیے۔ تم کیا دو گے انہیں؟ تو نبی نے قیادت و سیادت دے دی کہ جنت میں سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ماں کو ایسی قیادت و سیادت دی ہے قربان جائے ان کے قدموں پر، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قدموں پر، کہ کیا قیادت و سیادت دی ہے، اور مولا کائنات مولا علی کو کیا کہا، اور کس کس طریقے سے جن کے کپڑے جنت سے آئے، یہ سارا کچھ آپ اگر دیکھ لیں تو اس کے بعد پھر عقل کی بنیاد پر تعبیر و تشریح کرو گے تو پھر تو وہی ہوگا کہ ان سب نے کیوں کیا کربلا میں، کہ مجھے یہ زمین مل جائے، مجھے وہ علاقہ مل جائے، مجھے رہ کا علاقہ مل جائے، نہ رے ملا، نہ رو ملا، نہ حسین ملا، نہ خدا ملا۔
لیکن جس نے حر نے قدموں پہ جان دے دی اسے خدا بھی مل گیا, رسول بھی مل گیا, اور کائنات کی ہر نعمت بھی مل گئی. کیوں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. لاری جو ہے وہ نوری ہو جاتا ہے بس حسین بھائی کی واہ بات واہ ہے. یہی بات ہے. واہ واہ. اور نور کبھی مغلوب نہیں ہوتا, مقصود ہوتا مقصود ہو جاتا ہے. بے اور شک. یہی مقصود اصل میں ویدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. یہ مقصود کائنات ہے. اور اس مقصود کائنات سے اگر ذرا سا بھی ہم سر منہ تجاوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک ہی مصرع رہ جاتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بالکل ناظرین, بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے یقیناً پوری تاریخ سمیٹ کے اپنی گفتگو میں رکھ دی. اور ناظرین کرام, یہی اصل عقیدہ ہے اہل سنت کا. یہاں پر فرقہ واریت نہیں ہے, اتحاد قائم کیجئے, کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ دشمن کون ہے, سب حسینی. بے شک ان کا دشمن کون ہے, ان کا دشمن کون ہے, یہ کہنا نہیں ہے. ہمیں اپنے دشمن کو جاننا ہے. عقیدہ وہی محبت والا ہوتا ہے جو نبی سے کرتے ہیں محبت, جو نبی کو نبی مانتے ہیں وہ حسین کو حسین سمجھیں گے, ان کی محبتوں کو سمجھیں گے. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بڑے خوبصورت تاثر چھوڑا آپ نے ڈاکٹر صاحب, کمال گفتگو کی آپ نے. ملتے ہیں ناظرین کرام وقفے کے بعد اور آتے ہیں اور اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ملتے ہیں وقفے کے بعد. اے حسین, اے حسین, اے حسین. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے ایک ماحول طاری کر دیا, میں کہنا یہ میرے لیے قابل وقت ہوگا کہ یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا. شیعہ, سنی, دیوبند, وہابی کوئی فرقہ نہیں ہے. ہمیں اصل اپنے نبی کو پہچاننا ہے کہ جن کے نواسے نے قربانی دے کے ہمیں بتایا کہ دین اصل یہ ہے. ناظرین کرام, بنا کسی تمہید کے چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب, مفتی امام الحق کلیانی صاحب کے پاس. کہ آپ نے گفتگو سنی, علامہ صاحب کی بھی سنی اور ڈاکٹر صاحب کی بھی سنی, تو میرے خیال سے اب کوئی آپ کو دوراہا نہیں ہوگا کہ امام علی مقام نے جو شہادت پیش کی, ڈاکٹر صاحب نے اور علامہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ وہ شہادت امام علی مقام کو کہی گئی تھی کہ آپ نے کرنی ہے, آ جاؤ حسین آ جاؤ. ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی علامہ صاحب کہ آ جاؤ حسین, تم نے شہادت قائم کر دی, تم نے دین بچا دیا, آ جاؤ. اسی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. بے شک بے شک. نحمد و صلی علی رسول الکریم. ان دونوں ماشاءاللہ ہستیوں کے بیان سننے میں اتنا ڈوب گیا تھا, سوچ رہا تھا کنٹینیو حضرات سے سماعت کرتا رہوں. اور علامہ صاحب سے ہماری پرانی ماشاءاللہ رفاقت ہے, اور ڈاکٹر صاحب سے تو بہت ہماری یونیورسٹی میں ابھی بھی رفاقت ہے. ہمارے سینئر ہیں, ہمارے ٹیچر کی طرح, استاد کی طرح, ڈین بھی رہے ماشاءاللہ. بہت ان کے ہمارے پر احسانات ہیں. اور شاہ صاحب سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی بھی. مختصر عرض کروں گا, اتنی ساری گفتگو تو ماشاءاللہ ہو چکی, بس اس میں تھوڑا سا اپنا کنکلوژن شامل کر دوں تاکہ اتنی بڑی ہستی کا تذکرہ تو اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے. تو ساری باتیں تقریباً حضرات نے بیان فرما دیں. اس میں سے جو ڈاکٹر صاحب نے رکوع کا ذکر کیا کہ وہ طویل سجدہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ حضرات حسنین کریمین سوار تھے. تو اس طوالت کی ایک تکوینی دنیا کے اندر کوئی اپنی اہمیت تھی. وہ تکوینی اہمیت یہ تھی کہ جب وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو نوازے طویل فرما دیا, تو یہ اشارہ تھا کہ مستقبل میں یہ طوالت جو ہے نا پوری امت کی طرف سے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بہت خوبصورت بات, کیا بہت بہت اعلیٰ. انما الاعمال بالخواتیم. ہم جب رات کو سوتے ہیں, جو ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہوئے سوتے ہیں, جب سو جاتے ہیں پوری رات اسی میں شمار ہوتا ہے. جناب امام علی مقام, جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو رضی اللہ عنہ کہیں یا سلام اللہ علیہ کہیں, میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم تو یہ ہیں کون کہ جو یہ فیصلہ کریں, تو سارا فیضان انہی کا ہے. کیا بات ہے, چھوٹے سے منہ والے یہ آج بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ جی ان کو سلام اللہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, وہ درود مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آل محمد اس میں اہل بیت اطہار حسنین کریمین شامل نہ ہوں. تو درود کا تو لازمی حصہ ہے. ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والے. درود اگر کہا جائے تو یہی تو ہیں. تو اصل درود کا مورد اور وہی ہستیاں بہرحال محور وہی درود کا محور. کیا بات ہے. اختتام کی بات کر رہا تھا, تو ان کا جو حضرت کا جو کربلا کے اندر سانحہ پیش آیا, حضرت نے جو سجدے میں شہادت قبول فرمائی, تو اب وہ ظاہر کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, وہ تو جب عام شہید کے لیے اللہ پاک اتنا زبردست لفظ استعمال فرماتے ہیں, پھر جو مقصود کائنات اور اتنے مقدس کیا بات ہے, وہ تو سجدے میں چلے گئے, وہ تو اب قیامت تک کے لیے سجدہ ماشاءاللہ, اور ان کے رفقا بھی. تو میں سمجھتا ہوں شہید کا تو عام شہید آج کے زمانے کے جب اس کی کوئی جو وہ قوم کی حیات بن جاتی ہے, قوم کی حیات بن جاتی ہے, اس کا لہو کوئی ضائع نہیں ہوتا, وہ لہو تازہ رہتا ہے. تو ان کی شہادت, ان کے وہ خون کے قطرے اور ان کے وہ زمین کے نقش
وہ مٹنے والے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے سجدے میں چلے گئے ہیں، اور قیامت میں تشریف لائیں گے تو اسی حالت میں اٹھیں گے سجدہ کرتے ہوئے جس حالت میں تشریف لائیں گے. کیا بات ہے، بڑی وہی آپ کی والی بات، ماشاءاللہ کیا طویل، اور پوری امت کی طرف سے کفارہ ہے یہ. اور جو اللہ رب کریم نے زمین کو سجدے کے لیے بنایا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ جی ایسے انسان پیدا کریں گے، تو اللہ پاک نے یہ چہرہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو میری عبادت کے لیے خون کی ندیاں بہا کے اس طرح یہاں پہ سر کو ہمیشہ کے لیے قربان کر کے وہ اللہ کی عظمت کو بیان فرمائیں گے. تو اصل پیغام ان کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ عظیم المرتبہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں. اور یہاں چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ اہل بیت اطہار کا مقام فضیلت اور ان کا مقام بیان کرنے کا مقصد جہاں پہ ہمارے جو انتشار آتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ کہ ہم ان کے فضیلت بیان کرنے سے کسی دوسرے کی توہین مراد لے رہے ہیں. جس طرح تل کا رسول فضل اللہ بعضهم بعض آتا ہے کہ اللہ پاک نے بعض رسولوں کو بعض کی فضیلت عطا فرمائی. ہر ایک کا اپنا مقام ہے. اہل بیت اطہار تو کئی نسبتوں سے معمور ہیں کیونکہ وہ صحابیت کا فضل بھی ان کو حاصل ہے، اہل بیت ہونے کا شرف بھی ان کو حاصل ہے. قطرہ قطرہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اندر خون کا دوڑ رہا ہے تو قطرہ قطرہ نور پاک جس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا تو وہ تو شاید ان کے مرتبہ. پھر شہادت کا جو مقام ملا ہوا ہے اگلا، وہ شہادت بھی ان کے منفرد ہے. شہادتیں بہت ہوئی ہیں لیکن کی شہادت کے سب چھوٹے معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، غیر مسلح ہیں. کوئی جنگ کے آپ کے وہ نہیں ہے کہ جب آپ جنگ کا ارادہ فرما رہے ہیں. تمام تاریخ جتنی شہادتیں ہوئی سب اپنی جگہ ان کی عظمت ہے، لیکن اس شہادت کی انفرادیت ہی کچھ جدا گانا ہے. تو اس وجہ سے ان کا مقام بہت بلند ہے. اور یہ مقام ہمیشہ اہل اسلام جو واقعتاً صحیح معنی میں ہوئے انہوں نے بیان بھی فرمایا. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم یہی دعا کرتے ہوئے زندہ رہیں اور یہی دعا کرتے ہوئے کہ سیدہ شباب اہل جنہ کے ظاہر سی بات ہے ایک میٹرو چینل پہ بھی جب تک یہاں کا کوئی ہوسٹ اور ہمیں کوئی یہاں کا وہ انوائٹ نہیں کرے داخل نہیں ہو سکتے. وہ جنت جو ساری کے ساری ناراض کر دو گے تو کیسے جنت کہاں کرے گا. ادنوں سے بھی بال اگر دل میں آگے خدا نہ خواستہ تو پھر ہماری تباہی. ان ہستیوں سے جتنا پیار کیا جائے کم ہے، بلکہ جتنا پیار کریں ہمارے ایمان میں ہی اضافہ ہونا ہے. اللہ پاک ہم ان کے تمام اہل بیت اطہار ان کی محبتیں ہمیں عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام دیکھیں ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب اور آپ مفتی صاحب کے ناظرین کرام اصل اتحاد یہ ہے. اگر ہم کہنا چاہیں کہ میٹرو ون نیوز نے آج یہ ایک دفعہ پھر ریکارڈ قائم کر دیا کہ یہاں پر تمام ہی مکتبہ فکر کے علماء کرام کی گفتگو جانی. ہمیں ان گفتگو سے یہ جاننا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں لڑواتا کون ہے. ناظرین کرام ہم نے اپنے دشمن کی اس سازشوں کو ناکام کرنا ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں. بڑی خوبصورت بات آپ لوگوں نے کہی کہ ہمیں جاننا ہے کہ یہ ہیں کون، یہ کس کے نواسے ہیں، یہ کس کی پشت پر سوار ہوا کرتے تھے. ہمیں جاننا ہے، ہمیں مرتبہ جاننا ہے. اگر ہم کسی کو ناراض کر دیتے ہیں تو کوئی ہمیں کھانے کو نہیں دیتا، تو آپ ان ہستیوں کو ناراض کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں. تو بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب آپ نے کہی. اور آج کی تمام ہی گفتگو ناظرین کرام ایک ریکارڈ قائم کرے گی میٹرو ون نیوز اس گفتگو کا بھی اور ان کی عقیدتوں کا بھی. جو آپ کی عقیدتیں محمد و آل محمد سے آپ نے یہاں پر بیان کی. جہاں تک تمام ہی گفتگو یہاں پر آپ نے سماعت کی ہے اور نظر و نیاز کا بڑا سلسلہ رہتا ہے محرم الحرام میں بھی، ربیع النور میں بھی، کیونکہ یہ 2 مہینے تو ایسے ہیں، 3 مہینے ربیع الاول، محرم، صفر. ان 3 محرم میں ہر اہل ولا اور اہل محبت رکھنے والا جو نبی کی آل سے، جو نبی سے محبت رکھتا ہے، وہ خوف و تر اس طرح سے لنگر کا اہتمام کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا نا، ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا کہ آپ دسترخوان قائم کرتے ہیں تو نظر و نیاز کا 10 محرم کو بھی اہتمام ہوتا ہے. تو میں سب سے ہی اس کا موقف جاننا چاہوں گا کہ اس نظر و نیاز سے آپ کو حاصل کیا ہوتا ہے. ہمارے ناظرین کو بتائیے جو منافق ہیں، جو نظر و نیاز کو نہیں مانتے، ان کے لیے کیا میسیج ہے یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے ابرار بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ نیاز نظر کرتے ہیں اور نیاز نظر ہم نے بنائی، اپنے رشتہ داروں میں بھیج دی، اپنے بڑے اچھے 2 احبابوں کو بھیج دی، بات ختم. تو میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ جب نیاز نظر آپ کریں تو اس کا باقاعدہ ایک لنگر کریں باہر بٹھا کے. دیکھیں یہ اب الحمدللہ ہمارے لیے بڑا مبارک مہینہ ہے یہ محرم. اس میں باقاعدگی کے ساتھ اسی سال کے اندر ایک حلیم کا تحفہ ہے جو کہ ہر بندہ کرتا ہے اپنے گھر کے اندر. اچھا، اب اس تحفے کو آپ یقین کریں کہ پورے سال لوگ
इंतज़ार करते हैं कि यार शाह साहब के वहाँ हलीम बनता है भाई, यार अब साल का बनेगा हलीम। पता ये चला कि जी मैंने 10, 15 या 20 देगे जो भी बनाई वो सुबह ही समेट ली और उसके बाद जो है उन्हें पैक किया, रिश्तेदारों में बड़े बड़े अच्छे जो मेरे दोस्त थे खाते पीते उनमें मैंने भेज दिया। कौन महरूम रह गया? वो महरूम रह गया जो पूरे साल इंतज़ार करके बैठा हुआ है। तो मेरा ये नज़रिया है कि न्याज नज़र जो है वो जो इतनी करें या ज़्यादा करें उसका बाकायदा लंगर होना चाहिए। मेरा अपना नज़रिया है, मैं किसी को दोष नहीं देता। मतलब मुस्तहिकीन तक मुस्तहिक तक पहुंचना चाहिए। हाँ, मुस्तहिक तक पहुँचे। और जिन लोगों की मकसद एक तमन्ना है कि यार हलीम, देखिए हलीम के लिए तो मेरा ख्याल है 90% लोग बड़ा शौक रखते हैं इस चीज़ से, तो इसका बाकायदा लंगर होना चाहिए। और इसमें होता यह है कि जो कमज़ोर और जो गरीब है उसकी भूख भी मिटती है। एक भूखे को आप खाना भी खिला रहे हैं और आप उसका अजर भी ले रहे हैं, और न जाने कौन सा कदम आपके लंगर खाने पे आया है वही कदम जो है वो आपको ना जाने कहाँ ले जाए। बेशक मस्जिद नबी से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ के बाहर आए और बाहर गेट के बाहर खड़े हो गए। तो आपने एक दूसरे से कहा यार भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, चक्कर से आ रहे हैं। कहने लगे बस अभी नबी निकलेंगे ना, चेहरे की ज़ियारत करेंगे, इंशाल्लाह भूख मिट जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी पाक जब वहाँ से तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने कहा वहाँ से आना, तो आपने कहा अबू बकर उमर कैसे खड़े हुए? कहने लगे हज़रत भूख बहुत ज़्यादा थी, हमने सोचा आपकी ज़ियारत करेंगे तो ये भूख मिट जाएगी। कहने लगे कुछ ऐसा हाल मेरा भी है, कुछ इस तरह का हाल मेरा भी यही है। चले आए तो आप साथ साथ चल दिए। वो किताब बहुत मारूफ है, उसका मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि वो मोतबर किताब पूरी दुनिया अरब में पहचानी जाती है, उर्दू में तराजीम में है। अभी जब लंगर की बात आप कर रहे थे तलवा शाह साहब, तो मेरे जहन में वो बात आ रही थी कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर के सामने उनकी बारगाह में बैठे हुए, खाना शुरू हुआ तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मुझे इस खाने में से सूरह हम्द की आवाज़ आ रही है। तो ताजदार मदीना सल्लम फरमाने लगे कि इसे खाओ, ये बरकत वाला है क्योंकि इस पर कुरान पढ़ा गया है और उसमें हम्द है। और इसी रिवायत से यहाँ से साबित होता है कि ये मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो या दीगर मामलात हो या चहलम हो, तीजा हो या कोई और फातिहा हो, बरसी हो, किसी के बुजुर्गों के नाम पर लंगर हो, सुभान अल्लाह, जब कुरान पढ़ दिया तो उसमें बरकत हो गई। और फैज़ान कुरान ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे बयान किया तो इस रिवायत को इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी ने अपने यहाँ लिखा, इब्न तैमिया ने इसको सर्टिफाई किया, और ये रिवायात अहले सुन्नत व जमात के तमाम मकातिब, चाहे वो देवबंदी हो या फिर अहले हदीस हजरात भी, क्योंकि इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया जो मकातिब में है वो अहले हदीस मकातिब के अंदर है, और उसके बाद देवबंदी मकतब फ़िक्र या बरेलवी मकतब फ़िक्र और दीगर जो उलमा कराम है, तब अहले तशय्यो भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि जिस पर कुरान करीम पढ़ दिया, नजर कर दी, न्याज दे दी, तो वो बरकत वाला खाना हो गया। और जिस पर कुरान पढ़ दिया, दम कर दिया, उसमें बरकत हो गई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर ही खाना खाया करते थे, और बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने का सबब यह है कि उससे बीमारियां रुखसत हो जाए और उसमें खैर बरकत आए, ताकि जिस्म में जाकर फसाद ना फैलाए। बल्कि यूँ कहा जाए, इसको अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो बस यही कहा जाएगा कि अगर वो हामिल कुरान हो जाए, हाफिज कुरान हो, तो उसमें बरकत आ जाती है। तो वो हस्तियाँ जो मुहाफिज कुरान हैं, फिर जब उनका जिक्र होता है तो फिर कुरान की तासीर और बढ़ जाती है। जब ये नजर न्याज जब हम उन लोगों के जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी भूख प्यास हर शय को, हर तरह का इम्तिहान खुदावंद आलम ने इस ज़मीन पे उनसे लिया, और फिर यह है कि वो तमाम इम्तिहानात में है अतम्महुन्ना की मंजिल है कि जो नबी अना हज़रत इब्राहीम ने जब वो इम्तिहानात में कामयाब होते हैं तो फिर क्या है, या नारो कूनी बरदम व सलामा, फिर ये ज़मीन की आग नूर में खुदा तब्दील कर दे। बेशक फौज़ नज़ीर बड़ी कामयाबी अल्लाह साहब
اور ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو آج. ناظرین کرام وقت پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گزر گیا, لیکن جتنی عظیم شخصیت آج ہماری اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان سے جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. اور میں اپنی اس ٹرانسمیشن میں تمام جی کہ کچھ عناصر جو ہے وہ ہمارے صفوں میں گھسے ہوئے ہیں, ہمیں ان کو جاننا ہے, تو انہیں ہمیں پہچاننا ہے, جاننا ہے کہ جو فرقہ واریت کو, شیعوں کو, یہ معاملاتوں کو بہت زیادہ خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو وہ نظر رکھیں. بالکل چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں یا وہ سنی حضرات ہوں, وہ نظر رکھیں اور اس چیز سے ہوشیار رہیں. بالکل شاہ صاحب یہی بات ہے. یہاں پہ میں ایک بات کی تائید کر دوں کہ آج جو اربعین پاکستان میں بالخصوص عراق میں جو ہو رہا ہے, وہاں تو پورے عراق کے اور پوری دنیا سے صرف مسلمان ہی نہیں, ہندو غیر مسلم بالکل ایسا بھی ہی ہے, یہ امام عالی مقام کے دربار میں آتے ہیں اور وہاں سے پھر اللہ کی طرف, وہ لقاء اللہ کی منزل کی طرف جاتے ہیں. یہ وہ دروازہ ہے کہ جو کیا ہے, اللہ کے دین کی طرف لے جانے والا ہے. آج بھی کراچی میں بھی اور پورے پاکستان میں الحمدللہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے علماء, شخصیات ابھی جلوس میں جائیں, دیکھیں گے کہ وہاں کتنی بڑی تعداد میں اہل سنت اور شیعہ برادران سب موجود, سب حسینی آج کیا ہے وہ حسین ابن علی کا اربعین اور چہلم منا رہے ہیں. بالکل ناظرین کرام, آج کی گفتگو سے ہم نے یہ حاصل کیا کہ ہم سب ایک ہیں, ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, تو ہمیں ایک ہی جگہ رہنا ہے. ہمیں ادھر ادھر کرنے کی کوششیں دنیا کرے گی, لیکن ہمیں اپنے نبی کو دیکھنا ہے جن کی ہم ثنا گو ہیں, جن کی ہم ذکر کرتے ہیں, جن کی پاکستان کی بقا پوری دنیا کی ترقی. بے شک بے شک. یہ دشمن جو ہے نا, دشمن, وہ دشمن جن راستوں سے گھس رہا ہے پاکستان کے اندر جی, اور جن خواہشوں کا اظہار کر رہا ہے دنیا کی بین الاقوامی سطح پر, اس کی خواہش اور ارادہ اور اس کی ناپاک نظریں پاکستان پر صرف اس لیے گڑی ہوئی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں اتنا نعوذ باللہ من ذالک فتنہ و فساد برپا کر دو کہ پاکستان ٹوٹ جائے. لیکن انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ کہ ہم یہ پاکستان وہ سچائی ہے کہ جو فیضان اہل بیت کی وجہ سے اور فیضان علماء کرام, چاہے مکاتب مختلف مکاتب ہوں اور فیضان اولیاء کرام ہوں یا پھر صحابہ کرام, یہ سب مل کر گلدستہ سجا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل, ناظرین کرام وقت یعنی کہ بہت طویل ہو چکا ہے اور ہمیں جانا ہے اختتام کی جانب, اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جمعے سے اتوار, جو کہ ہمارا پروگرام ہے وہ چلتا رہے گا. میں آپ تمام ہی شخصیات کا, علامہ صاحب آپ کا, شاہ صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا اور مفتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں, اور میں آپ تمام لوگوں کا, ہمارے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ جو آف اسکرین ہیں, جو ہمارے جنہوں نے اس پروگرام کو پورا میٹرو چینل کو شکر گزار ہوں. ناظرین کرام گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اگلے پروگرام میں, لیکن ہمیں ابھی دیجیے اس وقت اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کو, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.